ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے عزیز ہم وطنوں پاکستانیوں سب کو سلام، اور ایک چھوٹا سا آپ سب کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ عرصہ دراز سے ہم جن چیزوں کی طرف جانا چاہتے ہیں، بینگ اے قوم، بینگ اے نیشن، بینگ اے کنٹری ان دا ورلڈ، تو آج تک تو ہم اس مقصد میں نہیں کامیاب ہو سکے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام کے تمام افراد، جتنی بھی ہماری مین پاور ہے، یعنی کہ پاکستان کی تمام نیشن، اور سمجھ لیں کہ جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ سرونٹس ہیں، پلس ہمارے پرائیویٹ سرونٹس ہیں جو امپلائیز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا تمام جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی سرونٹس ہی ہیں، گورنمنٹ کے سروس کر رہے ہیں ظاہر ہے۔ تو ان کا جو رول ہے، ان سب کا جو انہوں نے پلے کرنا ہے، تو ہم سب ڈیویٹ کر چکے ہیں۔ اس رول کو پلے کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑنا ہوگا، اور اس کے لیے سب سے بڑی حقیقت یہ ہوگی کہ ان مفادات کو چھوڑنے کے بعد ہمیں ملک اور قوم کے لیے کچھ سوچنا ہوگا۔ اب چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے لے کے بڑے سے بڑے مسئلے تک کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ کیا ہم بحیثیت قوم آخر کب تک اس دلدل میں پھنسے رہیں گے جو ہماری نفسا نفسی کا معاملہ بنا ہوا ہے؟ ذرا سی کسی چیز کی شارٹیج ہو جائے تو کہتے ہیں کہ جی ہارڈنگ کر لو، مہنگی بیچ لو، ہر بندہ اپنی منمانی کے ریٹ پر چیزیں بیچتا ہے۔ تو بینگ اے مسلم ہماری جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ کیا ہیں؟ ہم مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو لوٹتے رہے؟ کیسے کہ ایک چیز کی مارکیٹ میں ضرورت ہے، اس کو روکا ہوا ہے کہ جی مہنگی کر کے بیچیں گے، پیسے کمائیں گے۔ ہر بندے نے اپنا مقصد پیسہ بنا لیا۔ دوسری بات، یہ جتنے بھی اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ ہیں، کیا ان کو اپنی ذمہ داریوں کا نہیں اندازہ کہ ان لوگوں نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے؟ ان کو چاہیے کہ یہ اپنا اپنا پراپر ایک رول پلے کریں، اپنی سروسز پراپر فلفل کریں۔ کیا یہ تنخواہیں نہیں لیتے اور ان سب کا تنخواہوں میں گزارا نہیں ہوتا؟ تو پھر ملکی حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے ان چیزوں کی اسٹریٹجیز کی ضرورت ہے کہ آفٹر آل کوئی تو ایسا ہو جو ایمانداری کے ساتھ اپنا رول پلے کرے۔ ٹھیک ہے بھئی، آپ لوگ جو مرضی کریں، لیکن ملک اور قوم کے لیے مخلص ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق رکھیں، اور اپنا ذاتی مفاد چھوڑ دیں، لڑائی جھگڑا چھوڑیں، اور آپس میں حسن اتفاق کے ساتھ بیٹھیں اور ٹیبل ٹاک ڈسکشنز کریں، اچھے اچھے فیصلے لیں، میگا پروجیکٹس لے کر آئیں، 5 سال 10 سال کی جو ہے نا پوری پراپر پلاننگ کریں، ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر جائیں پاکستان کو، انڈسٹریل سیکٹر کو بحال کریں۔ بجلی جو دن بدن مہنگی کر رہے ہیں، گیس مہنگی کر رہے ہیں، گروسریز مہنگی کر رہے ہیں ڈیلی، تو یہ کوئی خدا کا خوف نہیں ہے کسی کو؟ کیا اس کے پیچھے پرائس کنٹرول والے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے پرائسز کنٹرول کرنی ہے؟ کیا ان کے گھر میں آٹا، گھی، دال، چینی، بریڈ، انڈے نہیں آتے؟ یا ان کو الگ سے پیسے اتنے مل جاتے ہیں کہ انہیں پرواہ نہیں کہ جی سانوں تے کھان نو لب جاتا ہے، باقی پاویں بھکھے مرن؟ تو یہ ہماری جو اسٹریٹجی ہے نا ہماری قوم کی، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کو خدا را بدلیں، اور میرا تو یہی میسیج ہے پوری قوم کو کہ خدا را ان چیزوں کا بائیکاٹ ضرور کریں جو دن بدن مہنگی ہو رہی ہیں، اور ہم ان کو کھانا ہی چھوڑ دیں۔ دیکھتا ہوں کیسے ان چیزوں کی پرائسز کم نہیں ہوتی۔ جن لوگوں نے ذخیرہ کی ہوئے کر کے رکھیں، اللہ کو تو جواب دینا ہوگا انشاءاللہ ایک دن۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ سیاستدان یا جتنے بھی ہمارے اچھے عقل مند لوگ ہیں پاکستان سے باہر جاتے ہیں، وہاں پر خوبصورتی، نیٹ اینڈ کلین اور انفراسٹرکچر، ڈیولپڈ اسٹرکچر دیکھ کے آتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کا دل نہیں چاہتا کہ ہمارا وطن پاکستان بھی اس طرح خوبصورت ہو
اور اس کے اندر بھی ایسے ایسے میگا پروجیکٹس ہوں جہاں پہ لوگ باہر سے یہاں پر جاب کرنے کے لیے آئیں اور انویسٹمنٹ آئے پاکستان کے اندر۔ جب آپ امپورٹ روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کیا اقدام کر رہے ہیں؟ امپورٹ تو آپ نے روک لی، لیکن ایکسپورٹ بھی آپ کی ختم ہے۔ کیوں؟ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن اتنی ہائی ہو چکی ہے، تو باہر کی دنیا والے بے وقوف ہیں آپ سے مہنگی چیزیں خریدیں گے۔ تو ذرا سوچئے، کوئی اچھی پالیسیز بنائیے جس سے ملک اور قوم کو فائدہ ہو۔ نئے انڈسٹریل زونز بنائیں جہاں پر لوگوں کے لیے جاب کے مواقع پیدا ہوں۔ آپ سب لوگوں نے اپنا پیسہ باہر کے ممالک میں رکھا ہوا ہے، میں کہتا ہوں وہ پیسہ پاکستان لے آئیں اور اس سے یہاں پہ انڈسٹریز لگا لیں۔ خدا کے بندو، کئی لوگوں کو روزگار ملے گا اور ہمارے ملک میں وہ پیسہ رہے گا۔ آپ فیکٹریاں تو لگا لو یار، بینکوں میں پیسہ رکھ کے کیا کرنا ہے تم لوگوں نے؟ تو خدا کے لیے ذرا سوچیں۔ اور یہ جو ہیوی لگژریز گاڑیاں ہیں جو آپ لوگ منگوا لیتے ہیں باہر سے، تو ایک عام بندے کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں، اور آپ لوگ اپنی زندگی محفوظ بنانے کے لیے بلٹ گاڑیاں لیتے ہیں۔ عوام کے پاس کھانے کے لیے روٹی آٹا نہیں ہے، آپ لوگ اڑ اڑ کے باہر جا رہے ہوتے ہیں جہازوں کے اندر بیٹھ کے۔ کو خدا کا خوف کریں، تو اللہ سے ڈریں اور اپنے ملک اور قوم کے لیے کچھ کریں، جس کے لیے آپ اوتھ بھی لیتے ہیں اور وعدہ بھی کرتے ہیں کہ جی ہم ملک اور قوم کی وفاداری میں کام کریں گے۔ آپ تو مسلط ہو کے ایسے جاگیردار بن جاتے ہیں کہ آپ سے ملنا مشکل ہے۔ کسی عام بندے سے مل سکتے ہیں، یا عام بندہ کوئی آپ لوگوں سے مل سکتا ہے؟ آپ لوگ کون سی مخلوق ہیں؟ اور کوئی آپ لوگوں کو آپ کے آئینے دکھاتا ہے کہ دیکھیں آپ کیا کریں، تو آپ اسے دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا معاشرہ کب ٹھیک ہوگا؟ لوگوں میں آج تک شعور لانے والا ہر کونسلر سے لے کے اوپر تک سب کے سب ایک ہی بھیڑ چال چل رہے ہیں کہ جی او کرے گا تو او کرے گا، میرا کام ہی نہیں ہوگا۔ تو خدا را پاکستان اسی لیے نہیں بنا تھا کہ سب ایک دوسرے کے کندھوں پہ ڈالتے جائیں، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری۔ بھائی اپنی ذمہ داری بھی ادا کریں۔ اور یہ جو اپنے جتنے بھی اب یہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، پاکستان سے، وہاں پر باہر بیٹھ کے ایک دن کا کھانا مشکل ہوتا ہے۔ اتنی زندگی گزار دی ان لوگوں نے باہر بیٹھ بیٹھ کے، کتنی زندگی جئیں گے، کتنا عرصہ جئیں گے؟ آفٹر آل اللہ کو جان دینی ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ تو پوچھیں گے نا کیا کیا میں نے تمہیں حکومت دی تھی، تم نے عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ اور غریب کے منہ سے روٹی ہی چھینی آپ لوگوں نے۔ حکومت میں آ کے نہ آٹا مل رہا ہے، نہ LPG گیس سستی ہے، نہ سوئی گیس سستی ہے، نہ بجلی سستی ہے۔ آپ لوگ خدا کے بندو پیسہ لیتے ہو، قرضہ لیتے ہو، کھا جاتے ہو، کہاں رکھتے ہو؟ اس سے کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہی نہیں ہوتا، پھر واپس اتارنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو کیا آپ اپنے گھر کا بجٹ بھی ایسے ہی بناتے ہو، لوگوں سے مانگ مانگ کے خرچے چلاتے ہو؟ یا آپ لوگوں کی انکم باہر سے کوئی آتی ہے جس سے آپ اپنے گھروں کے خرچے پورے کرتے ہو؟ تو خدا را جس طریقے سے آپ لوگ اپنے گھر کو مینیج کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے ملک پاکستان کے اخراجات کو مینیج کریں اور اپنے ملک اور قوم کے لیے کچھ کر جائیں۔ آگے 100 سال میں پاکستان دنیا میں کوئی نظر آئے کہ پاکستان ہے۔ ایسے نہ کریں کہ ملک اور قوم کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں آپ لوگ اپنی چھوٹی سی 50-60 سال کی زندگی میں۔ 20-30 سال جو آپ سیاست میں گزارتے ہیں، یا ٹیکنوکریسی میں گزارتے ہیں، یا بیوروکریسی میں گزارتے ہیں، کو خدا کا خوف کر کے اپنی سروسز ایمانداری سے سر انجام دیں اور عوام کی خدمت کا جذبہ لے کر آئیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ بس یہی میرا مقصد تھا کہ میں آپ لوگوں کو یہ میسیج دے دوں کہ شاید آپ لوگ یہ سوچنا ہی بھول گئے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم نے جانا کہاں ہے، اور آفٹر آل اپنے ملک اور قوم کے لیے کیا کرنا ہے۔ اگر اللہ نے موقع دیا ہے عوام کی خدمت کا، قوم کی خدمت کا، اللہ اور اس کے پیارے رسول کی امت کی خدمت کا، تو یہ لوگ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو صرف اپنا کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ کیوں اتنے بے حس ہو گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کا ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے، ہمیں اپنے ملک اور قوم کے لیے کچھ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم۔ آمین ثم آمین۔